نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظیم نعمت سے نوازا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی قدر کرتے ہیں، ہر وقت اسے دہراتے ہیں، اس کا دور کرتے ہیں، دن میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، رات میں بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں۔ غرض قرآن کریم ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، قرآن کریم ہی ان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ترجیح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہوتی ہے، جیسے کہ خود اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ انعام بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس کی مختلف روایات میں پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے معانی میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے کہ اس کلام میں تدبر کرو۔ اور جب اللہ رب العزت کا وہ کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کی محبت میں ڈوب کر اور اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ان صفات کے ساتھ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو وہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے اور وہ زندگیاں بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ان تمام خصوصیات کا حامل اور ایسا ہی خوش نصیب انسان شیخ نورین محمد صدیق تھے، جو کہ جمعے والے دن اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی اور ان کے ساتھیوں کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ کرے کہ قرآن کریم قبر میں بھی ان کا ایسے ہی انیس اور ساتھی ہو، جس طرح کہ دنیا میں انہوں نے قرآن کریم کو اپنا ساتھی اور انیس بنائے رکھا۔ میرے محترم دوستو، شیخ نورین سوڈان کے رہنے والے تھے، اور سوڈان کا ایک صوبہ ہے شمال کردفان، اس کا ایک شہر ہے بارا، اور بارا کا ایک قریہ ہے فرجاب۔ فرجاب قریے میں یہ پیدا ہوئے، وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہیں پر انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ خود فرماتے ہیں کہ فرجاب میری بستی ہے، لیکن فرجاب نام کی ہمارے علاقے میں 7 بستیاں ہیں، اور ہمارا جو فرجاب ہے اسے فرجاب الرشید کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اسی بستی میں فرجاب میں شیخ المکی شیخ عبد الرحیم کے پاس 1994 میں حفظ کے مدرسے میں داخلہ لیا اور حفظ شروع کیا، اور پھر 2 سال بعد اللہ رب العزت نے انہیں حفظ قرآن کی نعمت سے نوازا اور انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور پھر 4 سے 5 سال تک اسی مدرسے کے اندر انہوں نے بطور مدرس اور بطور محفظ اور قرآن کریم کے استاد کے خدمات سر انجام دیں۔ سوڈان کے اندر حفظ کا جو مکتب ہوتا ہے، قرآن کریم کا جو مکتب یا مدرسہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ لوگ اسے خلوہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی جو جمع ہے خلوہ کی، وہ خلاوی آتی ہے۔ ہمارے ہاں مدرسہ کہا جاتا ہے، مدارس کہا جاتا ہے، ان کے ہاں خلوہ اور خلاوی کہا جاتے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس خلوہ کے اندر 4 سے 5 سال تدریس کرنے کے بعد سوڈان کی دوسری مختلف ریاستوں میں اور صوبوں میں اور شہروں میں تدریس کی، اور اس کے بعد آخر کار جو ہے سوڈان کا جو دارالحکومت ہے خرطوم، وہاں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو بہت بڑی مسجد ہے جامع الخرطوم الکبیر، اس کے اندر بطور امام کے ان کا تقرر ہوا، اور کافی عرصے تک یہاں پر امامت کی،
اور اس کے بعد ایک دوسری مسجد میں، اور اس کے بعد آخر میں جس مسجد میں یہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اس مسجد کا نام تھا مجمع النور الاسلامی۔ اس کے اندر یہ امام تھے اور اپنی شہادت سے 3 دن پہلے انہوں نے آخری نماز پڑھائی اس مسجد میں، اور اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ لمبی لمبی تلاوتیں کرتے تھے، اس لیے کہ دور دور سے لوگ ان کے پیچھے قرآن کریم کو سننے آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو پڑھنے کا منفرد انداز عطا کیا تھا، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ، بہت ہی نادر ہوتے ہیں، یعنی ان کا بالکل مختلف انداز تھا قرآن کریم پڑھنے کا۔ اللہ رب العزت نے ان کو نوازا۔ قرآن کریم چونکہ ان کی پہلی ترجیح تھی، یہ جو خصوصیات بیان کی ہیں میں نے شروع میں، یہ ساری کی ساری خصوصیات شیخ نورین میں پائی جاتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں جب اسکول پڑھ رہا تھا تو خود میں نے اپنے شوق سے قرآن کریم شروع کیا، اور قرآن کریم کے ساتھ مجھے بہت زیادہ شغف تھا، بہت زیادہ محبت تھی۔ اور قرآن کے ساتھ جب محبت تھی تو اللہ رب العزت نے اس محبت کا صلہ بھی یہ دیا کہ ہر سوڈانی کے محبوب بن گئے۔ ہر سوڈان کے رہنے والے کیا، دنیا میں جنہوں نے بھی ان کی تلاوت سنی اس کے محبوب بن گئے، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ اور اس محبت کے مظاہر تو میرے بھائی دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفات کے بعد کیسے جو ہے پورا ایک عالم ان کے اوپر رو رہا ہے۔ کبھی آپ نے پاکستان کے اندر کبھی سنا ہے کہ کوئی بہت بڑا شیخ دنیا کا، کسی اور ملک کا کوئی بہت بڑا قاری یا کوئی بہت بڑا عالم اس دنیا سے چلا گیا ہو اور ان کا اتنا تذکرہ ہوا ہو؟ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں بھی باقاعدہ جو میڈیا ہے اس کے اندر بھی لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے، اور ان کی تلاوتیں جو ہے نا وہ نشر ہو رہی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو یہ قبول ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں انعام دیا گیا اس محبت کا اور اس جذبے کا، جس جذبے کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ اور جس اللہ کی محبت میں ڈوب کر یہ قرآن کریم پڑھتے تھے، خود بھی روتے تھے، لوگوں کو بھی رلاتے تھے۔ جب یہ تراویح پڑھاتے تھے تو صرف خرطوم نہیں بلکہ خرطوم کے باہر سے اسپیشل لوگ ان کی تراویح پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے آتے تھے۔ یعنی کتنا اثر ہے، انسان اگر بناوٹ کرتا ہے تو 1 مرتبہ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تو بالکل قرآن کریم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اسی کا اثر تھا کہ یہ اپنا ملک نہیں چھوڑ رہے تھے۔ انہوں نے جتنی اللہ رب العزت نے انہیں زندگی عطا کی، ابھی تو بیچارے جوان تھے، ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، بچی، ابھی میں اس کی وہ سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، والد کی گود میں بیٹھی ہے، والد کے ساتھ بیٹھی ہے، اور جو ہے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ سورہ علق جو ہے وہ سنا رہی ہے، اور پھر والد بھی اس کو سناتے ہیں، تو بڑی عجیب قسم کی، یعنی اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے، تو کم عمر، اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے کام لے لیا، اور پوری دنیا میں آج ان کا قرآن کریم جو ہے نا وہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور ایک شیخ بتا رہے تھے ان کے جنازے کے بیان میں کہ چند ہفتے پہلے ایک امریکی تھا، بہت ہی مشہور امریکی، انہوں نے شیخ کا قرآن سن کر کلمہ پڑھا، اور جو گناہگار اور فاسق فاجر لوگ ہوتے تھے، راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ، وہ تو کتنوں کی ان کی تو تعداد ہی نہیں ہے جو کہ ان کا قرآن سن کر جو ہے وہ توبہ طائب ہوتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، اپنی محبت ہی وہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ شہرت یا پیسے یا دنیا کی جو عزت تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قرآن کریم کے ساتھ محبت اور اپنے وطن والوں کو قرآن کریم سنانا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ ملنگ ٹائپ کے جو ہے نا وہ بندے تھے، آپ اس کی وہ دیکھیں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہیں تھا کہ ان کے اندر جو ہے نا یہ مقابلوں میں، کمپٹیشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، یا دوسرے ملکوں میں نہیں نہیں جا سکتے تھے۔ اگر یہ کسی اور ملک چلے جاتے، کسی ترقی یافتہ ملک، تو اسے تو ہاتھوں ہاتھ لیتے، اور پتہ نہیں کیا جو ہے نا یہ کتنی جو ہے نا وہ دنیا کما لیتے، اور کتنی جو ہے نا کتنا نام کما لیتے۔ لیکن انہوں نے اپنے ملک کو ترجیح دی، ورنہ مسابقوں میں اور انٹرنیشنل مقابلوں میں انہوں نے حصہ بھی لیا۔ ملیشیا کے اندر مقابلہ ہوا انٹرنیشنل، اس میں انہوں نے حصہ لیا۔ دبئی کے اندر مقابلہ ہوا، اور 83 ممالک کے جو قراء تھے انہوں نے اس میں شرکت کی، اس میں شیخ نے 3ری پوزیشن حاصل کی۔ پھر 2005 میں ریاض میں، سعودی عرب کے جو شہر ہے ریاض،
دارالحکومت، اس کے اندر جائزۃ الملک عبدالعزیز وہ ہوا، بہت بڑا جو ہے نا وہ مسابقہ، اس کے اندر شیخ نے جو ہے نا وہ حصہ لیا اور اس میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پھر 2006 میں لیبیا کے اندر جو ہے نا بہت بڑا مقابلہ ہوا، انٹرنیشنل جو ہے نا وہ کمپٹیشن ہوا، اور اس کے اندر بھی شیخ نے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ اس میں 66 ممالک کے جو ہے نا وہ قراء اور شیوخ جو ہے وہ شریک تھے، انہوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن ان چیزوں کی ان کے ہاں جو ہے نا کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت بھی کس انداز سے عطا فرمائی کہ انتہائی مبارک سفر سے جو ہے نا وہ لوٹ رہے تھے، دعوتی سفر تھا، اور حلفہ ایک جگہ ہے، تو وہاں پر ہی جو ہے نا یہ لوگ گئے ہوئے تھے، اور وہاں واپسی پر ام درمان سے 18 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ان کی پک اپ جو ہے ایک بڑے ٹرک میں لگی، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ 5 حفاظ تھے، شیوخ تھے، جس میں سے 4 جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ایک جو ہے نا ابھی تک ہاسپٹل میں ہے۔ ام درمان یہ خرطوم کے ساتھ جو ہے نا اس کا صرف جو ہے نا دریائے نیل کا فاصلہ ہے، کہ دریائے نیل کے ایک کنارے کے اوپر ام درمان واقع ہے، بہت بڑا جو ہے نا وہ سوڈان کا شہر ہے، دوسرا بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس کا جو ہے نا وہ تجارتی شہر ہے، صنعتی شہر ہے، حرفتی شہر ہے، اور ثقافتی دارالحکومت بھی اسے کہا جاتا ہے ام درمان کو۔ تو صرف دریائے نیل کا فاصلہ ہے، اس طرف جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ خرطوم ہے، بلکہ سوڈان کو جو دارالحکومت ہے، یہ دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جو 3 شہروں سے مل کر بنتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے العاصمۃ المثلثہ، تکون قسم کا جو ہے نا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، یہ بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک کونے میں جو ہے ایک طرف جو ہے وہ خرطوم ہے، ایک طرف وہ ام درمان ہے، اور ایک طرف جو ہے نا ایک سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ خرطوم البحری اسے کہا جاتا ہے، وہ ہے۔ تو یہ 3 شہر ہیں، اور ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ پلوں کے ذریعے ہے، پلیں بنی ہوئی ہیں، برج بنے ہوئے ہیں، تو اس کے ذریعے ان کا آپس میں تعلق ہے، اور یہ ساری آبادی جو ہے نا ایسے ملی ہوئی ہے۔ تو العاصمۃ المثلثہ جو ہے نا وہ خرطوم کو کہا جاتا ہے، کہ ایک طرف جو ہے نا وہ دریائے نیل وہ جو ہے نا النیل الازرق بہ رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے نا وہ آ رہا ہے کیا نام ہے النیل الابیض، اور پھر آگے جا کر جب تھوڑا سا آگے آتا ہے تو یہاں پر خرطوم میں اسی جگہ پر یہ دونوں جو دریا آپس میں ملتے ہیں، اور پھر وہ جو مشہور دریائے نیل ہے اس میں مکس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جاتا ہے مصر تک۔ تو دنیا کا لمبا ترین جو دریا ہے جسے کہتے ہیں کہ اس کی مسافت جو ہے نا 6,696 کلومیٹر تک اس کی جو ہے نا مسافت ہے، اور یہ آخر میں جا کر جو ہے نا مصر، اور مصر سے پھر جو ہے نا وہ جسے کہا جاتا ہے بحیرہ روم جسے کہا جاتا ہے، اس میں جا کر جو ہے نا یہ گرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ام درمان سے یہ 18 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جو ہے نا ان کی شہادت واقع ہوئی، اور بڑی عجیب قسم کی بات ہے کہ جب یہ لوگ گئے تھے اس دعوتی اس میں سلسلے میں، تو وہاں کی علماء وہ کہتے ہیں کہ آخری جو بیان ہے وہ بھی آ گیا ہے، اور اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے یا جو آیات پڑھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ بھی موت کو یاد دلانے والی ہیں، اور موت کے متعلق ہی سارا بیان کیا ہے، اور اس میں ابتدا یہاں سے کیا ہے کہ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اور یہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید جو ہے نا یہ شیخ کے اوپر 100% صادق آتا ہے، اور شیخ نے اس کے اوپر 100% جو ہے نا وہ عمل کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے جو ہے نا آپ جو ہے وہ نصیحت کیجئے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جو ڈرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی وعید سے جو ہے نا وہ جو ڈرنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن کریم ان کو سنائیے۔ تو ان کی یہ نمازوں کے اندر بھی قرآن کریم سناتے تھے، اور ویسے بھی مختلف قسم کی مساجد کے اندر جو ہے نا اور مختلف محافل میں ان کو بلایا جاتا تھا، اور قرآن کریم جو ہے نا وہ شیخ سناتے تھے اور لوگوں کو جو ہے نا رلاتے تھے، درد کے ساتھ جو ہے نا قرآن کریم پڑھتے تھے۔
تو عجیب انداز سے انہوں نے قرآن کریم کا وہ جو محاضرہ ہے یا جو وہ بیان ہے وہ شروع کیا ان آیات سے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے جو ہے نا منتقل ہو جانا ہے آخرت میں، اور جب یہ مصیبت، موت والی مصیبت جسے اللہ رب العزت نے مصیبت ہی کہا ہے قرآن کریم میں، اگر یہ زندوں کے اوپر آتی ہے تو اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ کیا حکم ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے صرف صبر کرنا ہے، اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں دعا بھی اس انداز سے کرتے ہیں۔ تو انتہائی مبارک سفر سے جو ہے نا یہ جا رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے تمام کے تمام جو ہے نا ان کے رفقا و حافظ، خود حافظ قرآن اور شیوخ، اور ساری زندگی جو ہے نا دین کی، اللہ کا کلام جو ہے نا وہ سنانے میں جو ہے نا لگا دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اتنی سعادت والی جو ہے نا وہ موت عطا فرما دی، بلکہ شہادت عطا فرما دی۔ اور شہید تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا یا اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ وہ تو زندہ ہیں لیکن وہ بات نہیں کر سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن شیخ اگر بات کر سکتے تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیں یہ کہتے کہ میرے بھائیوں اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ رحم کرو، اور قرآن کریم کے ساتھ دل لگاؤ، قرآن کریم کو پڑھو، اس کو وقت دو، اس کو دن میں بھی پڑھو، اس کو رات میں بھی پڑھو، اس کو خشوع کے ساتھ پڑھو، اس کو محبت کے ساتھ پڑھو۔ اور اس قرآن کریم کو اگر اب تک نہیں سیکھا تو اس کو سیکھو، اس کی تجوید کو سیکھو، اس کے حروف کو سیکھو، اس کے معانی کو سیکھو، قرآن کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وقف کر دو۔ آج بھی اگر قرآن کریم کو تم اس انداز سے جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کرو گے، اور کیا نام ہے قرآن کریم کے اوپر اپنی صلاحیتیں صرف کرو گے، تو اللہ رب العزت آج بھی اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ وہ فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ وہ سورہ یاسین میں جو آیت آتی ہے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ کیسے اللہ رب العزت نے جو ہے نا مجھے جو ہے نا میری مغفرت فرما دی ہے، اور مجھے جو ہے نا میرا اللہ رب العزت نے اعزاز و اکرام کیا ہے۔ تو شیخ بھی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے، کہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے تھے میرے محترم دوستو کہ اللہ رب العزت نے جو میرا وہاں پر اکرام کیا ہے، کاش کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ میرا اکرام جو ہے وہاں پر کس لیے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا اکرام قرآن کریم کی وجہ سے کیا، اور اتنی پوری دنیا جو ہے نا ان کے لیے شہادت دے رہی ہے۔ بڑے بڑے شیوخ کے جو ہے نا ہم بیانات سن رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا غمگین ہیں، جن کا کبھی ہم نے زندگی میں کچھ ایسا سنا بھی نہیں تھا، اور وہ جو ہے نا شیخ کے لیے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، اور یہی کلمات کہہ رہے ہیں جو کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی فراقت پہ اور ان کی جدائی پہ کہے تھے کہ ان القلب لیحزن وان العین لتدمع وَإِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ دل جو ہے غمگین ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا آپ کی فراقت کے اوپر جو ہے نا وہ غمگین ہیں۔ تو ہم بھی شیخ کو یہ کہتے ہیں کہ شیخ ہم بھی آپ کی فراقت کے اوپر، آپ کی جدائی کے اوپر جو ہے نا وہ غمگین ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ غم ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، لیکن ہم اور کچھ بھی نہیں کہیں گے مگر وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اللہ ہی کے لیے ہم ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ اور یہی کہیں گے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ رب العزت شیخ کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور قرآن کریم جو ہے نا ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا میرے محترم دوستو۔ پوری دنیا کے اندر آج قرآن کریم جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، اور کیسے پڑھتے ہیں کہ انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان کا جی جو ہے نا نہیں بھرتا۔ ایسے قرآن کریم والے پڑھنے والے جو ہے نا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں میرے محترم دوستو۔ اور شیخ کو جو آج یہ اعزاز و اکرام مل رہا ہے، اور تو اس میں ہمارے لیے ایک جو ہے نا وہ سبق بھی ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے تو ایک اثر چھوڑ جائے، اپنا کوئی اثر چھوڑ جائے، اپنی کوئی ایسی چیز چھوڑ جائے کہ جو آپ کے لیے جو ہے نا صدقہ جاریہ بن جائے، جو آپ کے لیے جو ہے نا نیکی بن جائے۔ انسان جو ہے نا اس کے بارے میں فکر کرے اور اللہ رب العزت سے مانگے کہ یا اللہ، جیسے شیخ نورین، اس طرح جو دوسرے شیوخ ہیں، ہمارے جو اکابرین، ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں، وہ دین کی خدمتیں کر کے گئے ہیں، کوئی
اس میں تصنیف کے میدان میں، کوئی تدریس کے میدان میں، کوئی قرآن کریم کی تدریس، کوئی جو ہے نا دوسرے علوم کی، اسلامی علوم کی تدریس کے میدان میں، ہاں مختلف خیر کے کاموں میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے کر گئے ہیں، وہ اپنا کوئی اثر چھوڑ گئے ہیں، تو یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اور آپ ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے، ایسا کوئی کام ہم دنیا کے اندر کر جائیں کہ وہ پیچھے جو ہے نا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور وہ چلتا رہے۔ جس طرح کہ شیخ نورین کے لیے آج جو ہے نا ان کی تلاوتیں ہیں، لوگ سن رہے ہیں اور ہدایت جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کا قرب جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ جو ہے نا مضبوط تعلق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے ساتھ جو آج یہ دوری ہے اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو ختم فرمائے۔ قرآن کریم خصوصاً میرے محترم دوستو، میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا، ہمارے پاکستان میں ہم لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں میرے محترم دوستو کس انداز سے پڑھتے ہیں؟ پہلے تو خود صحیح نہیں پڑھتے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں پورا قرآن کریم جو ہے نا وہ صحیح آتا ہے؟ اس بارے میں ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے، یہ درد ہے ہر ایک کو جو ہے نا قرآن کریم، ہم دنیا کی چیزوں کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کی تصحیح کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس انداز سے بھی ہم کر سکتے ہیں ہم جو ہے نا اس بارے میں فکر کریں، کم از کم اتنا قرآن کریم تو ہم صحیح پڑھیں کہ ہماری نماز جو ہے نا اس سے صحیح ہو جائے، ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہو، سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے نا ایک سورت جو ہے نا ہم صحیح پڑھیں، نماز کے اندر جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں وہ صحیح ہوں، اس لیے کہ الفاظ اگر صحیح نہیں ہوں گے، بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے جتنے بھی حروف ہیں ان تمام حروف کا صحیح تلفظ ضروری ہے اور ان کا معنی سمجھنا اور اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے۔ آج ہم میں سے کس کو صحیح کلمہ آتا ہے؟ 100% صحیح کلمہ ہو، اس کے حروف صحیح ہوں، اس کے معانی کا ادراک ہو اور اس کے اوپر یقین۔ اسی طرح قرآن کریم بھی اتنا صحیح طریقے سے پڑھنا کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے۔ اور پھر میرے محترم دوستو جب رمضان المبارک آتا ہے تو خدا کے لیے جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا کریں، اس کو معاف کر دیا کریں، اسے کہیں کہ میرے محترم دوستو اے حافظ صاحب، اے قاری صاحب، اے مولانا صاحب، ہم نے آپ سے قرآن سننا ہے اور شیخ نورین کی طرح قرآن سننا ہے، آپ کی اپنی طبیعت ہے، آپ جس انداز سے قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ قاری صاحب آج آپ نے جو ہے نا 3 منٹ زیادہ کر دیے، 5 منٹ زیادہ کر دیے، روزانہ تو جو ہے نا وہ 8:30 پہ ختم کرتے ہیں، آج 8:35 کر دیے، 33 کر دیے، 37 کر دیے، آج تو ہماری ٹانگیں توڑ دی۔ نہیں، یہ چیز جو ہے نا حافظ قرآن کو نہیں کہنی، بلکہ حافظ قرآن کو یہ کہیں کہ حافظ صاحب ہمیں خود تو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے اوپر بھی اجر رکھا ہے، لہذا آپ قرآن کریم پڑھیں اور ہماری طرف سے آپ کو جو ہے نا کھلی چھوٹ ہے کہ آپ خوب جو ہے نا دل لگا کر پڑھیں، آرام سے پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں اور اچھے انداز سے جو ہے نا وہ تیاری کر کے آئیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے نہیں جی؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ سب سے پہلے عمل کا محتاج میں خود ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم سب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔